ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ کیونکہ سردی کے دن تھے، اس وجہ سے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خواص و عوام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ وزیر، مشیر اور امراء وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی فرق جان نہیں پاتا، تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب اور کامران ہو کر لوٹتا ہوں، اور اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے تجسس کے ساتھ کہا، وہ کیا اشیاء ہیں؟ تو پھر اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ وہ دونوں اشیاء دکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ اور یکساں چمک رکھتی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل ہیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دونوں دکھائی دینے میں ایک جیسی دکھتی ہیں لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک چیز بہت ہی قیمتی ہیرا اور ایک شیشہ ہے۔ بظاہر یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا شیشہ ہے اور کون سا ہیرا ہے۔ کوئی جان کر بتائے کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہ پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی۔ اس طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر و مشیر بولے، ہم بھی جانچ نہیں سکتے کیونکہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ پوری دنیا میں مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہیں۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار تھوڑی دیر بعد ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا۔ ایک موقع مجھے بھی دیا جائے۔ ایک آدمی کے سہارے سے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ویسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں میں اپنی ذہانت کو جانچ سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ تو ہارے ہوئے ہی ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نابینے شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئیں اور پوچھا گیا، ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ؟ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے لمحے بھر میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بھی حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو، میرے وعدے کے مطابق یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینے شخص نے کیسے پہچان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینے شخص سے بھی کیا۔ اس نابینے شخص نے کہا، سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا، اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ اخلاقی سبق: اس طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو مشکلات میں ٹھنڈا مزاج اور صبر سے کام لے وہ ہیرے کی مانند ہے۔